ملتان کی دونوں ٹانگوں سے مزدور غریب گھر کی لڑکی نے داستان رقم کر دی، ڈاکٹر بن گئی اور غریب لوگوں کو مفت سروسز فراہم کرنے لگی۔ اگر تمہارے پاس فیس نہیں ہے تو کچھ گھر میں سے بیچ کر بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز میں دیکھا میں نے ایک دو جگہ پر نا، تو میرے دل میں یہ شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کی کسی کام آ سکوں۔ بے شک وہ نہیں دیتے پیسے، میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتی، میں صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے، مطمئن اپنے آپ کو کرنے کے لیے کام کرتی ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سائرہ نیلم۔ سر بتائیے گا، آپ ڈاکٹر کی ڈگری کب حاصل کرتی ہیں؟ میں نے ڈاکٹر کی ڈگری 4 سالہ میری تھی، یہ میٹرک کے بعد میں نے اپنی یہ ڈگری کو جاری کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایف اے بھی ساتھ ہی کیا، یعنی کہ ایف اے کے پیپر بھی میں نے ان کے ساتھ ہی دیے تھے ہومیوپیتھی۔ جو کہ آپ اسپیشل پرسن ڈاکٹر ہیں، تو بتائیے گا زندگی کے اندر یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت زیادہ مشکلات تھی میرے لیے، بہت زیادہ۔ یہ فیل کرنا میرے لیے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی یہاں تک آؤں گی، اور میں خود بھی یہ میری فیملی کے لوگوں نے میرے مائنڈ کے اندر یہ ڈالا ہوا تھا کہ تم لوگ کیا کرو گی تم پڑھ کر، اور تم نے کوئی جاب کرنی ہے، تمہیں کہیں جانا ہے، تم جا نہیں سکتی کیونکہ تم معذور ہو۔ اور واقعی میرے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے کہیں جانا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں مجھے پیرنٹس کی جو حوصلہ تھا ان کا، انہوں نے مجھے ہمت دی اس چیز کے لیے۔ میرے ٹیچرز نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور پھر میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی بن سکتی ہوں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم لوگ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ مائنڈ کے اندر کیسے آتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ بس یہ مائنڈ میں آیا کیونکہ ہماری فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور مجھے یہ شوق تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کے کام آ سکوں۔ میں آج کل کے جو ڈاکٹر دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ پیشنٹ کا نا احساس نہیں کرتے، ان میں احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں فیس ہے تو دینی چاہیے، اگر تمہارے پاس فیس نہیں ہے تو کچھ گھر میں سے بیچ کر بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز میں دیکھا میں نے ایک دو جگہ پر نا، تو میرے دل میں یہ شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کی کسی کام آ سکوں۔ بے شک وہ نہیں دیتے پیسے، میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتی، میں صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے، مطمئن اپنے آپ کو کرنے کے لیے کام کرتی ہوں۔ میم بتائیے گا، لاکھوں روپے لگا کر آپ ڈاکٹر بنی ہیں، پھر اس کے بعد لوگ تو یہاں سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، آپ فری میں لوگوں کا علاج کر رہی ہیں۔ اس کام میں جو ہے نا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنا حساب دینا ہے نا۔ اگر ہم دنیا میں کروڑوں لاکھوں کما لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم لوگ تو بھی گناہ گار، پھر ان لوگوں کا کون سوچے گا؟ وہ جو بیچارے مر جاتے ہیں، ان کو میڈیسن نہیں ملتی، ان کو صحیح یعنی کہ گائیڈنس نہیں ملتی، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ہم لوگ ان کو گائیڈ اچھا نہیں کریں گے یا ان کا علاج نہیں کریں گے اچھے سے، تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اب اتنے مہنگے ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو فری میں بھی دوائیاں دے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ یہاں سے صحت یاب ہو کر ہی جاتا ہے۔ بتائیے گا، آپ کا ٹائم ٹیبل کا کیا ہوتا ہے؟ آپ آفس میں آپ کلینک میں کب ہوتی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ ایک پرائیویٹ جاب، پرائیویٹ بھی آپ ڈیوٹی سے انجام دے رہی ہیں، تو پھر ادھر آپ کس وقت آتی ہیں؟ میں یہاں سے 9 سے 5 بجے تک یہاں ہوتی ہوں، اور اس کے بعد گھر جا کر 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک، 10:30 بجے تک اپنی کلینک پر ہوتی ہوں۔ پیشنٹ آتے ہیں پھر اس کے بعد۔ جو کہتے تھے سائرہ کچھ نہیں کر سکتی، آج وہ کیا کہتے ہیں؟ آج وہ بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج ان کی ساری باتیں غلط ہو رہی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے میرا نام دیکھا تھا، بورڈ میرا دیکھا ڈاکٹر سائرہ نیلم کا، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور حیرانگی بھی کہ یہ ڈاکٹر کیسے بنی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، معذور تھی، یہ تو گھر میں بیٹھی رہتی تھی، یہ کیسے بن گئی؟ یہ ظاہر ہے فیملی کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں جو اس چیز پہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ خوش ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اعتراض کرتے تھے آج وہ بھی خوش ہیں، اور انہوں نے بہت یعنی کہ عزت بھی کرتے ہیں وہ، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس چیز کا۔ جو کہ آپ ایک معاشرے کے اندر ایک اسپیشل پرسن لیڈی ڈاکٹر ہیں، تو بتائیے گا، ظاہری بات ہے زندگی کے اندر مشکلات بھی بہت آئی ہیں، اسٹرگل بھی آپ نے بہت کی ہے، اب آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو چکی ہیں، ایک کامیاب لیڈی ڈاکٹر ہیں، بتائیے گا اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟
बहुत अच्छा महसूस होता है। और ख़ास कर इस इदारे में तो मुझे इतनी खुशी हुई है आकर, इतनी कि मैं और इदारों में भी गई हूँ, लेकिन मैंने वहाँ का ना इन्वायरमेंट ऐसा नहीं देखा जो हमारे इदारे का इन्वायरमेंट है। और मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने इस इदारे से सीखा है मैंने। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे की कि मैं जो कुछ भी आज हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस, ये बोलने का, आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, अगर इंटरव्यू दे रही हूँ, तो ये सिर्फ़ इस इदारे की मेहरबानी है कि मैं इसकी वजह से बोल रही हूँ। वरना यकीन माने इतना कॉन्फिडेंस लोगों में बात करने का मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जैसे आज मैं बात कर रही हूँ आपसे। जब बताइएगा, जैसा कि आपकी इस अदारे के अंदर सारे लोग ही स्पेशल पर्सन हैं, तो क्या आप इलाज भी स्पेशल पर्सन लोगों का ही करती हैं, जो मर्जी आ जाए उनका इलाज फ्री में कर देती हैं? नहीं, स्पेशल पर्सन देखिए, इंसान तो अल्लाह ताला ने एक जैसे बनाए, चाहे वो स्पेशल पर्सन है और चाहे वो विदाउट डिसेबल है। तो बाकी ये है कि हर तरह के लोग आते हैं मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा केस मेरे पास होती लेडीज़ हैं, लेडीज़ और बच्चे होते हैं, तो इनके आपको पता लेडीज़ प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हमारे गली मोहल्ले में भी कोई लोग ढूंढते हैं, लेडीज़ खास कर ये ढूंढती हैं कि कोई लेडी डॉक्टर हो जिनसे हम अपनी बात शेयर कर सकें। तो वो फिर मुझसे आगे शेयर करती हैं, फिर उनको मेडिसिन भी देती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो ये कह रही होती हैं कि डॉक्टर सायरा की हमें दवाई से हमें आराम आया है। जब बताइएगा, आप जैसी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी खातून हैं जो हिम्मत तो करती हैं, दिल तो उनका करता है कि हम भी दुनिया के अंदर कुछ करके दिखाएं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही होती। क्या आखिर क्या वजह होती है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही होती? आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिर्फ फैमिली की सपोर्ट होती है। बाद फैमिलियों में लेडीज़ को यानी कि सपोर्ट नहीं दी जाती, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव रही है। ये सिर्फ उनकी अपनी भी कोशिश होती है, मेरी अपनी कोशिश थी कि मैं भी कुछ बन के कोई मकाम हासिल कर सकूं मैं भी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वो इज़्ज़त और मकाम है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और जो बहनें हैं जो अपने घरों में कैद होकर बैठी हैं, वो अपनी एजुकेशन को जारी रखें और अपनी यानी कि कुछ बनकर दिखाएं, एक मकाम हासिल। इदारों के साथ लिंक करेंगी, हमारे साथ लिंक करें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी।